بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا جد الحسن والحسين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ یہ بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست اور مسجد شریف کا ماحول اس نے ہمیں عطا فرمایا. جس طرح انسان پر لازم ہے کہ وہ خود دین متین پر عمل کرے، یوں ہی اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت بھی کرے. بندہ اگر خود شریعت کے احکامات کو پس پشت ڈالے تو قیامت کے روز اسے جواب دینا ہوگا. اور ایسے ہی اگر اس انسان کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے اہل خانہ دینی تقاضوں کو اگر چھوڑ دیں اور وہ قدرت ہونے کے باوجود وہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو نہ روکے، تو بھی قیامت کے روز اللہ رب العزت اس سے حساب ضرور طلب کرے گا. خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار اعزازات میں ایک یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ خود بھی اطاعت الہی کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور آپ نے اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی ایسی خوبصورت تربیت فرمائی کہ سارا خاندان ہی سید الانبیاء پہ فدا و قربان تھا. اکابرین نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں سوائے تاجدار صداقت حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ آپ کی 4 پشتیں درجہ صحابیت پہ فائز تھی. یہ کسی اور صحابی کے زمرے میں نہیں آیا کہ آپ کی 4 پشتوں کو اللہ رب العزت نے صحابیت سے سرفراز فرمایا. آپ خود بھی صحابی، بلکہ آپ یوں کہیں امام الصحابہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. انبیاء کے بعد اگر افضلیت کے مقام پہ کوئی فائز ہے تو وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. آپ خود بھی صحابی ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کے صاحبزادے اور شہزادیاں بھی درجہ صحابیت پہ فائز تھے. آپ کے پوتے سیدنا محمد بن عبد الرحمن اور نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتا ہے ان کا بھی. اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی درجہ صحابیت پہ فائز تھی. گویا 4 پشتیں آپ کی اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف حاصل کیا، اور آپ کے تمام اہل خانہ کو نہ صرف صحابیت کا شرف حاصل رہا بلکہ سبھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور دین اسلام کی خدمت میں پیش پیش رہے۔ یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی رحمت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ عشق و ادب کے اس مربی ابو بکر صدیق کے مثالی انداز تربیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں یا فقط اپنے گھر کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کی طرف دیکھیں، تو یقین کیجئے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ جس نے اپنے بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی ایسی تربیت کی کہ سارے کے سارے عشق مصطفیٰ سے سرشار تھے، سارے کے سارے ہر وقت سید الانبیاء کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ اور اگر اس انداز تربیت کو دیکھیں جو انہوں نے نمونے کے طور پہ ہمیں عطا کیا تو ہمارے یقین جانیے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائیں گے۔ اور تربیت اہل خانہ کا یہ شعور بیدار کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی منزلت اور اہل خانہ کی کیسی آپ نے تربیت کی ہے، ایک دو باتیں اس حوالے سے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے اس دور کے مطابق علوم و فنون کے ماہر تھے، تاریخ، علم الانساب اور خوابوں کی تعبیر کا علم، فن شاعری، آپ اس میں مسلمہ اہمیت اور آپ کی شخصیت تھی۔ پھر دور اسلام میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دینی علوم سے متعلق بھی نرانی شان اللہ نے عطا فرمائی، اور آپ امت مصطفیہ کے سب سے بڑے عالم، جیسے میں نے پہلے کہا افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق کے منصب پہ آپ فائز ہو گئے۔ اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا سعید بن مسیب آپ خوابوں کی تعبیر نکالتے تھے اور بڑے ماہر تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس مہارت کا راز کیا ہے، آپ نے یہ مہارت کہاں سے حاصل کی؟ وہ کہتے وَكَانَ قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، کہتے یہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے یہ میں نے اسماء بنت ابی بکر سے حاصل کیا، اور اسماء بنت ابی بکر نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے حاصل کیا۔ گویا جن علوم کے آپ وارث تھے ان علوم کو آپ نے اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا۔ وَأَخَذَتْهُ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهَا أَبِي بَكْرٍ۔ اور پھر ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین فہم و فراست میں اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت وہ گاڑی بلاک کر رہی ہے، بی ایم ڈبلیو کی تو اعلان کر دیں، یہ کسی کی گاڑی جو ہے وہ بلاک کر رہی ہے، ڈرائیو وے بلاک کر رہی ہے، بی ایم ڈبلیو پلیز موو کریں۔ یہ دو نشستیں پہلے بھی غالباً کہا تھا کہ جب آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کسی کا راستہ، کسی کی ڈرائیو وے، کسی کو تکلیف میں نہ مبتلا کریں۔ ہماری نمازیں، ہماری یہ چیزیں کس کام کی اگر کسی کا راستہ آپ بلاک کر کے آ رہے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ اماں جی وقت یا امتاہ لا اعجب من فہمک، جی آپ کی جو فہم فراست ہے اس پہ مجھے تعجب نہیں ہوتا کہ آپ اتنی ذہین ہیں، اتنی فتین ہیں، ہر معاملے کی نزاکت کو آپ بانپ لیتی ہیں۔ اور کیوں؟ اقول زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سید الانبیاء کی زوجہ ہیں، اور آپ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ان کی بیٹی ہیں، وہ بنت ابی بکر، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور سید الانبیاء کی آپ بیوی ہیں، اور آپ کی فہم و فراست پہ اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكَ بِالشِّعْرِ وَأَيَّامِ النَّاسِ، اقول، کہتے ہیں کہ بلا مبالغہ آپ علم شعر میں، تاریخ میں آپ کو زبردست ملکہ حاصل ہے، اور مجھے اس پر بھی حیرت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انت زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید الانبیاء کی زوجہ ہیں۔ ولیکن اعجب من علمک بالطب،
اور آپ جو میڈیکل سائنس میں آپ کو عبور حاصل ہے، اس پہ مجھے کبھی کبھی تعجب حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل جو علوم ہے اس میں کیسے آپ نے میڈیکل سائنس میں کیسے آپ نے عبور حاصل کیا. تو اماں فرماتی ہیں کہ جب سید الانبیاء، میں نے سب کچھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. فکانت تقدم علیہ وفود العرب من کل وجہ، جب سید الانبیاء آخری بیماری کے ایام میں تھے تو عرب و عجم سے وفود تشریف لاتے، حاضر ہوتے اور آپ کو نسخہ جات پیش کرتے اور ان کو میں تیار کرتی. وَكُنْتُ أَعَالِجُهَا، تو میں انہیں تیار کرتی اور اس طرح مجھے یہ علوم بھی حاصل ہو گئے، یہ علمی مہارت بھی مجھے حاصل ہو گئی کہ میں ہر طرح کے علوم میں سید الانبیاء کے جوڑوں کا صدقہ آج ماہر ہوں. اور پھر دوسری جو تربیت آپ نے اپنی اولاد کی فرمائی وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی رات اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کیا. اور پھر یہ سفر خدمت کا اعزاز یہ ہے کہ آپ کی صحابیت کو قرآن نے ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. قرآن نے آپ کی صحابیت پہ گواہی دی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معیت تھی اس پہ کتنی مسرت کا اظہار کیا. جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر قدم رنجہ فرما ہوئے تو عرض کی، فرمایا ابوبکر آج ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سنتے ہی کہتے الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہجرت فرما رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ سفر کرنے کا شرف مجھے بھی حاصل ہوگا؟ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح، کہ میں نے آج تک خوشی سے اس طرح روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح اس دن میں نے اپنے والد سیدنا صدیق اکبر کو خوشی کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا کہ میں آج سید الانبیاء کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوں گا. اور پھر گزشتہ نشست میں نے بیان عرض کیا تھا کہ آپ نے خفیہ طور پہ 2 جانوروں کا اہتمام کیا ہوا تھا. تو سواری کے لیے بھی، خدمت رسول کے لیے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 2 سواریوں کا انتظام کیا. اور پھر راد راہ کی فراہمی کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا سارا گھرانہ اس خدمت پہ سرشار تھا. آپ کی بڑی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے کھانا پینا تیار کرتی اور پھر وہ کھانا پینا لے کر غار سور تک لے جاتی اور وہاں پہ جا کے آپ کو عنایت فرماتی. سارا کا سارا گھرانہ، آپ کے بڑے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی بڑے زیرک تھے. وہ دن بھر مکہ مکرمہ کے حالات کا جائزہ لیتے اور رات کو غار سور میں حاضر ہو کر صورتحال سے آگاہ کرتے. آپ کے غلام کردہ آپ کے آزاد کردہ غلام جو ہے حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ جبل سور کے قریب دن بھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بکریاں چراتے، تازہ دودھ دوتے، وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے. اور اسی طرح دوسری جانب ابو جہل اور اس کے جو رفقا ہیں آپ کے گھر جا کر شہزادیوں سے معلومات لینے کی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ اسماء بنت ابی بکر کو پر تشدد بھی کیا. فخرجت الیہم فقالوا این ابوکا، کہا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کہاں ہیں. ان پہ تشدد تک کیا گیا اور وہ خون صدیقی تھا. اور لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، ان سبق آموز امور کو ہم اپنے سنتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم اس جذبہ سے سرشار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات اور جو اسلام نے ہمیں شعور دیا ہے، کیا ہم اس شعور کو اپنے آنے والی نسل میں منتقل کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں یا ہمارے بچے اسلام کی تعلیمات سے یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہیں تو پھر تو کامیابی کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. اگر نہیں تو یقین جانیے یہ ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. وہ میں نے غالباً کسی نشست میں نے کہا تھا، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ایک وائٹ برٹش سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میرے والد کا نام عبد الکریم خان تھا، وہ کرسچن بندہ جو بچہ جس سے ملاقات ہوئی.
تو میں ایک دن علامہ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ والد اس کا دادا جو تھا، کہتا میرے دادے کا نام عبد الکریم خان تھا، وہ مسلمان تھا، اب یہ کرسچن ہے، تو اس چیز سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا ایک ہی حل ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ جوڑیں. جتنا زیادہ آپ مسجد کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ جوڑیں گے، یقین جانیے اتنی ہی کامیابی کے راستے زیادہ ہمکنار ہوں گے. اور جتنا مسجد سے دور ہوں گے، جتنا مساجد سے دور ہوں گے، علماء کی صحبت سے دور ہوں گے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں گے. وہ قرآن نے کہا نا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں میں بسائے رکھو. تو وہ دلوں میں یہ نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ. اگر آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں گے یا مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اللہ کے ذکر اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کی، کسی چیز کی تربیت کا اظہار کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ جو واقعات میں پڑھ رہا تھا، یقین جانے آنکھیں کھل گئی. کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی، جو سید الانبیاء سے سیکھا وہ کس طرح اپنے صحابہ کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی اولاد کو منتقل کیا. اور جو منتقل کیا تو اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شرف صحابیت سب سے اذ یقول لصاحبہ، آپ کی صحابیت کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا. اور آپ نے صبر و استقامت کی تربیت ایسے فرمائی ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء کے رتبے پہ فائز ہو گئے. دعا ہے اللہ رب، کافی ساری گفتگو رہتی ہے، بس وقت کی قلت، اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.